جس طریقے سے آپ داخل ہوئے تھے مشن سے وہ طریقہ چھوڑ دیا آپ نے. آپ نے کیسٹ سنی, مشن میں آ گئے, آپ نے وہ کیسٹ آگے سنانی چھوڑ دی. اب آپ کے سنانے سے کون آئے؟ آپ نے میرے اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پردہ بنا کے حائل کر لیا. ہر شخص کل سے کیسٹ لے, کسی کو کچھ نہ بتائے کہ مشن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں, کچھ نہ بتاؤ. اسے کہیں جی یہ بس مہربانی کر کے یہ آپ کی اس طرح داڑھی بگڑے, دوستی ہے, رشتہ داری ہے, بھائی چارہ ہے, پیار ہے, جو بھائی یہ کیسٹ سن لے ذرا. نئے آدمی کیسٹ سنا دیں, اس کے بعد دوسری دے دیں, تیسری دے دیں, چوتھی دے دیں, پانچویں دے دیں. خود کچھ نہ کہیں. کیا خود وہ آپ سے پوچھے ہونے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں, بس آپ صرف کیسٹ سنیں, ابھی بعد میں باتیں ہوں گی. 4-5 سناتے جائیں. جو 100% کامیاب تجربہ شدہ نسخہ آپ کے پاس ہے, جس نے آپ پر کام کیا اور صحت یاب کیا, وہ نسخہ دوسروں کو نہیں دیتے. دعوت بذریعہ کیسٹ, جس نے آپ کا یہ سمندر یا دریا بنایا تھا, وہی نسخہ ہر ایک پر برتے سمندر پیدا ہوگا. اس کے اندر جو راز ہے وہ ہے سنانا یا سننا, کسی کی آواز سے اس کی بات کا سننا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کچھ فرمایا تھا اپنی حیات پاک میں جو ہم احادیث مبارکہ میں آج یہ مثلا بخاری شریف ہے, مسلم شریف میرے سامنے پڑھی ہے, تو جو کچھ اس پہ آقا علیہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ. تو جو آگے فرمایا یہی کلمات تھے نا جو آقا نے فرمائے تھے. خاص بات بتا رہا ہوں اب آپ کو, ٹیکنیکل چیز. تو ہم آقا علیہ السلام ہی کے الفاظ کلمات پڑھتے سنتے ہیں نا, اس کا اثر, اور جنہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے حضور کی آواز سنی تھی, برابر ہے دو کا اثر. اگر آج سائنس ترقی کرتے کرتے وہ اس فریکوینسی کو پا لے اور ساؤنڈ ویوز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کی, وہ انرجی ہے, تحلیل ہو جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی. جو آواز ہے وہ انرجی ہے, ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, وہ آقا علیہ السلام کی آواز کی جو ویوز ہیں وہ بھی اسی دنیا میں کہیں پھرتی ہوں گی, وہ ختم نہیں ہوئی. اور پھر ہر ایک کی ختم ہو سکتی ہے, آقا علیہ السلام کی تو نہیں ہو سکتی, تو قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگی. وہ تو پھر حضور کی آواز کو بقا ہے. اگر کبھی سائنس ترقی کرے اور ساؤنڈ ویوز کو اس فریکوینسی کے ساتھ کیچ کر لے اور پہچان لے, اور حدیث کی کتب سے کلمات جب ملیں تو کنفرم ہو جائے کہ یہ آقا علیہ السلام کی آواز ہے, اور اس کی کیسٹ بن جائیں. کبھی کسی زمانے میں کہ کوئی نسلیں آئیں گی, تو جب ان کی کیسٹیں چل پڑیں تو جو کیفیت اس زمانے میں ہو جائے گی, تصور کرتے ہیں کہ کیا بیت جائے گا, کیا بیت جائے گا, تصور کرتے ہیں. ان کی آواز پاک سے ان کی بات اور ان کے کلمات ہماری آواز سے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ راز ہے سیما میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جہاں بھی ذکر کیا ہے, ماں کے رحم میں پیدا ہوتے بھی ذکر کیا ہے, تو اس کو سننے والا پہلے کہا ہے اور دیکھنے والا بعد میں کہا ہے. سننے سنانے کی اہمیت اتنی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے اس کو درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں بنایا اور بالآخر اس سے سننے والا اور پھر دیکھنے والا بنایا. تو کان پہلے کیوں بنائے ہیں؟ کہ جو اثر کان سے ہوتا ہے بیسک امپیکٹ سننے سے ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنی شان بھی بیان کی تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر,
اس نے کبھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہا کہ میں دیکھنے والا اور سننے والا ہوں. اپنی بات بھی کی تو فرمایا بے شک میں ہی سننے والا دیکھنے والا ہوں. براہ راست ہر فرد کو میری آواز سنا ہے.